اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، آج انشاءاللہ العزیز اس ویڈیو میں آپ وضو کا مکمل طریقہ سیکھ پائیں گے اور یہ بھی جان پائیں گے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے مردوں کے لیے استبراء کرنا ضروری ہے اور وہ کیا ہے، وضو کیسے کیا جائے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ نمبر 1، وضو شروع کرنے سے پہلے استنجا ضروری ہے، اور نمبر 2، استنجا سے پہلے مردوں کے لیے استبراء کرنا ضروری ہے۔ استبراء کس کو کہتے ہیں؟ یاد رکھیے، بہت سارے ایسے افراد ہیں جو اپنی نماز سے بے خبر اس طرح ہیں کہ ان کا وضو صحیح نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو استبراء کے حوالے سے معلوم نہیں۔ کسی شخص کو استنجا کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد رکوع کی حالت میں یا ویسے ہی چلتے ہوئے پیشاب کا قطرہ نکل گیا اور اسی حالت میں اس نے نماز پڑھی تو نہ وضو اس کا ہوا، نہ اس کا استنجا ہوا، نہ نماز ہوئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ استنجا کرنے سے پہلے دل مطمئن ہو جائے کہ اب پیشاب کا قطرہ نہیں آئے گا۔ اس حوالے سے فقہائے کرام نے جو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے وہ یہی ہے کہ مرد کے لیے استبراء کرنا ضروری ہے، یعنی دل مطمئن جب تک نہ ہو اس وقت تک استنجا معتبر نہیں، اور استنجا کے بعد پھر وضو شروع کیا جائے، لیکن استنجا سے پہلے استبراء یعنی دل مطمئن ہو جائے کہ آپ پیشاب کے قطرے کا کوئی بھی جو ہے ایسی بات نہیں رہی کہ اب وہ پیشاب کا قطرہ آئے گا جس سے اس کا استنجا اور اس کا وضو خراب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کی کئی صورتیں ہیں استبراء کے لیے۔ مردوں کے لیے بعض کی اپنی جسامت یا بیماری کے حوالے سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ 1 منٹ کا وقفہ یا 5 منٹ کا وقفہ، یا بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو پیشاب کے قطروں کا جو ہے عارضہ لاحق ہوتا ہے، یعنی مرض ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، تو ان کو یہ تجربہ ہے اگر 5 منٹ کے بعد ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا پیشاب کرنے کے بعد، تو پھر وہ 5 منٹ کے وقفے کے بعد استنجا کریں اور سلوار وغیرہ اگر ناپاک ہو گئی ہے قطرے کی وجہ سے اس کو دھو دیں، اس کے بعد استنجا کرنے کے بعد وضو شروع کریں۔ تو اب اس کی کئی صورتیں ہیں جو فقہائے کرام نے بیان کی ہیں، یعنی بعض کو کھانسنے کے ساتھ، بعض کو جو ہے چلنے کے ساتھ، بعض کو اوپر نیچے ایسے رکوع کی حالت یا سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، پیشاب کا قطرہ آ جاتا ہے اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ کسی سے بیان کرتے ہیں، نہ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اس حوالے سے، شرم کی وجہ سے۔ تو ایسا شرم جو ہے یہ مناسب نہیں، کیونکہ یہ شرم جو ہے بہتر نہیں ہے جاننے سے، جاننا بہتر ہے اسلام کے حوالے سے اور خاص کر کے اس حوالے سے۔ نمبر 3، بعد اس کے یعنی استبراء اور استنجا کے بعد وضو شروع کیا جائے۔ وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے کہ آپ نماز کے لیے یا طہارت کے لیے یعنی قرآن پاک کی چھونے سے پہلے وضو کر رہے ہیں۔ اس میں آپ قرآن پاک چھو سکتے ہیں، قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض واجب جو بھی نماز ہے آپ اس کے لیے وضو کر رہے ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اگر کسی نے ویسے ہی ہاتھ بھی دھو لیے، منہ بھی دھو لیے، منہ کو بھی دھو لیا، پاؤں بھی دھو لیے، مسح وغیرہ بھی کر لیا، لیکن نیت نہ تھی وضو کی، صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو اس کا وضو نہ ہوگا۔ اور بعد اس کے یعنی نیت کے ساتھ ساتھ، نیت یہ نہیں ہے کہ آپ الفاظ کے ساتھ وہ کوئی مخصوص الفاظ ہیں، کلمات ہیں وہ دعائیں، بلکہ آپ کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے کہ آپ نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں یا طہارت پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے کہ آپ قرآن پاک بھی پڑھ سکیں، نفل پڑھ سکیں، کوئی بھی نماز پڑھ سکیں، یا کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وضو جو ہے آپ جو کر رہے ہیں اس کے لیے یعنی عبادت الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، تو اس میں نیت ضروری ہے۔ اگر نیت نہ ہوئی اور صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وہی اعضاء دھو لیے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں تو وضو نہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ وضو شروع کریں اونچی جگہ پر بیٹھیں، ایسی جگہ جہاں آپ کے کپڑوں پر جو چھینٹیں ہیں پانی کی وہ نہ پڑیں، کوشش کریں، اور ہو سکے تو کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے وضو شروع کریں، نہیں تو جیسے بھی مناسب ہو آپ وضو کر سکتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے پڑھیے، اور اگر دعائیں یاد ہیں
تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اگر دعا یاد نہیں ہے تو بسم اللہ شریف لازمی وضو شروع کرنے سے پہلے پڑھ لیجئے گا۔ نمبر 1، آپ جس طرح کہ ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں 3 مرتبہ اچھے طریقے سے ہاتھ دھو لیجئے۔ نمبر 2، اس کے بعد 3 مرتبہ کلی کیجئے گا۔ کلی کرنے کے بعد نمبر 3، ناک میں 3 مرتبہ پانی ڈالیے، بائیں ہاتھ سے ناک کو صاف کیجئے گا۔ اور نمبر 4، پھر باری آتی ہے چہرہ دھونے کی، تو چہرے کو اس طرح دھوئیے اپنے منہ کو کہ پیشانی کے جو بال ہیں، بال کی جڑیں ہیں، یعنی پیشانی تک جو بال آئے ہوئے ہیں آپ کے سر کے، ان کی جڑوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، درمیان میں جتنا بھی حصہ ہے اس کو دھونا مردوں عورتوں کے لیے فرض ہے۔ نمبر 5، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا مردوں عورتوں کے لیے فرض ہے، اور یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ یاد رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا اس طرح کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے، ورنہ وضو نہ ہوگا۔ اس لیے بازو دھونے سے پہلے گیلا ہاتھ جو ہے دونوں بازوؤں پر پھیر لیجئے اچھے طریقے سے، ورنہ وضو نہ ہوگا۔ نمبر 6، سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ وضو کا تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ اب یہ جو مسح کا طریقہ ہے، دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سامنے رکھ کر 3 جو سامنے کی چھوٹی انگلی کے ساتھ والی جو انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی کو چھوڑ کر 3 انگلیوں کو سامنے ماتھے کی طرف سے پھیرتے ہوئے پیچھے کی طرف لے جائیں، اور پھر اس کے بعد ویڈیو کو دیکھ کر فالو کریں، اور اسی طرح آپ نے کانوں کا مسح کرنا ہے جیسے آپ کو دکھائی دیا جا رہا ہے، اور گردن کا بھی مسح کر لیجئے، ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی ایسے کر لیجئے، داڑھی ہو تو داڑھی کا بھی ایسے خلال کر لیجئے۔ نمبر 7، وضو کا چوتھا اور آخری فرض جو ہے وہ ہے پاؤں کا دھونا، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ اچھے طریقے سے پاؤں کو جو ہے ٹخنوں سمیت ایسے دھو دیجئے کہ بال برابر جگہ بھی سوکھی نہ رہے۔